السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 549، سورۃ الممتحنہ، آیات 001 سے لے کر 006 تک۔ الممتحنہ امتحان سے، اگلے پیج کے آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے، امتحان لینے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ دیکھیے کتنی بھاری بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس پورے آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس کا پس منظر بیان کر رہے ہیں، پھر اگلا ترجمہ کرتے ہیں کہ حدیبیہ کی صلح کی مخالفت کی تھی قریش نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تیاریاں کر رہے تھے مکے کی طرف روانگی کے لیے، یعنی فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا۔ تو حاطب ابن ابی بلتع نے، جو مہاجر تھے، ان کے بچے تھے اور کوئی رشتہ دار نہیں تھے، تو ایک رقیہ میں اس راز کو لکھا اور ایک عورت جو مکے جا رہی تھی اسے اس کے سپرد کیا۔ بذریعہ وحی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 2 حضرات اور جگہ کا نام بتایا کہ وہاں یہ عورت ملے گی، اس سے وہ رکا لے لیں۔ رکا لایا گیا، پڑھا گیا، حاطب ابن ابی بلتع کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ میں کوئی ارتداد یعنی اس دین سے پھر گیا ہوں، نہیں، میں نے صرف اس لیے کیا کہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، میرے بچے ہیں تو وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو، جذبات کو جانتے ہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوئی، ان کی بات کو تسلیم کیا گیا، لیکن آیات نازل ہوئی یہ کہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ تو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ میرے اور خود کے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تلقون، بھیجتے ہو پیغام ان کی طرف دوستی کا، محبت کا، جی دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، جبکہ انہوں نے انکار کیا اس حق کا جو تمہارے پاس آیا، یعنی انہوں نے تو اس دین کا انکار کیا اور تم دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ اچھا، مزید یہ کون لوگ ہیں؟ رسول کو اور تمہیں خود کو نکالا مکے سے، یہ صحابی بھی انہیں میں شامل تھے، اور نکالنے کی وجہ کہ تمہارے رب اللہ پر ایمان لائے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا مت کرو، یعنی جو میرا اور آپ کا خود کا دشمن ہے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ تم چپکے سے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، تسرون، جبکہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ لہذا پھر سے سنیے، جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے تو وہ راہ حق سے بھاگ گیا۔
اب جن کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا دوستی کا، ان کے تعلق سے، یعنی مکہ کے مشرک، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو کھل کر تمہارے دشمن ہو جائیں گے. جی ایک چیز، اور دست درازی بھی کریں گے. یبسطوا الیکم ایدیہم، دست درازی، اور السنتم، زبان بالسوء یعنی کیا، اور زبان درازی بھی، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. کھل کر دشمنی، دست درازی اور زبان درازی. اور مزید وہ چاہیں گے کہ تم اپنے دین سے انکار کر بیٹھو. ودوا لو تکفرون. اب جس بنیاد پر رکا بھیجا گیا تھا اس کا ذکر سنیے. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ہرگز ہرگز تمہاری قرابتیں، ارحام رحم کی جمع، رشتہ داریاں، قرابتیں کچھ بھی نفع نہیں دیں گی اور نہ تمہارے اولاد. اچھا، اب جو تمہارے رشتہ دار اگر وہ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان کے درمیان جدائی کر دے گا قیامت کے دن. وہ کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو یہ تاکیدی طور پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسا عمل اختیار نہ کریں. اب اس کے بعد جو ہے توجہ دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ سنیے ایک بہترین نمونہ. ابراہیم السلام بھی تو اور ان کے ساتھی بھی تو ہجرت کر کے گئے تھے نا. تو سنیے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اس آیت میں کچھ لغات ہیں وہ بھی سنیے. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں میں. انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء، بری ان کی جمع براء یعنی بری. جیسے وزیر ان کی جمع وزراء، سفیر ان کی جمع سفراء. بری کا لفظ قرآن سورہ توبہ میں گزر چکا ہے. یہ براء ہے، ہم تم سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں. اور کس سے؟ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی بھی بیزاری ظاہر کرتے. کفرنا بکم، تمہارے عقائد کے جو بدترین ہیں، غلط ہیں، ہم منکر ہیں. اب کلمت بدا دیکھیے، ایک ہے بدأ، یہ بدأ نہیں ہے، بدا یبدو. اس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں بان. بان کا مطلب جنگل سے ایک آدمی باہر ظاہر ہوا. تو یہ اپنی قوم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا. اب ظاہر ہو گیا یا واضح ہوا، بان اس کا عربی میں ترجمہ ہے، جیسے کہ اسلاف نے کیا ہے کہ ظاہر ہو گیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ. ہاں یہ کہ تم اس واحد اللہ پر ایمان لے آؤ. تو برا اور بدا اس کو نوٹ کر لیں. اور ایک ایسے لوگوں سے جو ظاہر ہو چکی دشمنی اور بغض ہمیشہ اللہ کے ایمان لے آؤ. ہاں اب پھر اللہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے کہے تھے
کہ میں ضرور ضرور دعا کروں گا مغفرت کی تمہارے لیے۔ جانتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ایک وعدہ کیا تھا اور انہیں اس کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی، مگر یوں بھی کہا تھا کہ میں اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے تمہارے لیے اس کے سوا کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، کہے تھے کوئی اختیار نہیں، صرف یہ کہ دعا۔ بعد میں وہ دعا سے بھی انہوں نے برات ظاہر کی۔ متوجہ ہوتے ہیں ربنا علیک توکلنا، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب تیاری ہو رہی تھی اپنے قوم کو چھوڑنے کی، اس وقت کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں پر بھروسہ، تجھی پر، ربنا علیک، اے رب ہم نے تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ چونکہ دعا یا کلمات ہونے چاہے جب ہجرت ہو رہی ہو۔ مزید کہہ رہے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں فتنہ مت بنا کافروں کے لیے، اسے سمجھنا ہے، اور کہ وغفر لنا، بخش دے ہمارے رب، اور تو عزیز ہے یعنی غالب حکیم ہے، لیکن ایک فتنہ نہ بنا۔ اس کے اسلاف محققین معنی ایک بتاتے ہیں کہ انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، اگر انہیں ہم پر مسلط کر دے گا تو ہم ان کے لیے فتنہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ دیکھیے ہم حق پر ہیں اس لیے ہم غالب اور وہ مغلوب، یہ ایک معنی۔ دوسرے معنی کہ ہم پر ہماری یعنی عذاب نہ دے ہمیں، یعنی دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے، مصائب مشکلات، تو ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر۔ ایسی صورت میں بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ مسلمان ناحق ہے، تو یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آیات جو ہیں یعنی کہ یہ کیسے کہ لا تجلنا فتنتن، ہمیں آزمائش نہ بنا کافروں کے لیے، تو یہ وہ آزمائش ہے۔ اب فتنہ تر ہمارے یہاں فتنے کا ترجمہ فتنہ اصل میں ایک آزمائش ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم آزمائش بنیں گے ایسی صورت میں، لہٰذا ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا۔ تو پھر ملتے ہیں کل، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔